شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے جو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے آج کل کہ کیا پی ٹی آئی معافی مانگے گی, کیا عمران خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹیں گے, کیا سیاسی مصالحت اس ملک میں ہوگی یا نہیں؟ جی بہت شکریہ. یہ سوال جو ہے اس پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پہ بحث ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس کے پروز اینڈ کانس ڈسکس ہونے چاہیے کہ آیا پاکستان تحریک انصاف پہ جو الزامات لگ رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے کیا ایسی کوئی کریڈیبل ایویڈنس ہے, اور اگر کوئی ایسی کریڈیبل ایویڈنس ہے یا نہیں ہے. قطع نظر اس کے یہ بھی پھر دیکھنا ہوگا کہ اس معافی کے نتیجے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے, جو لوگ جیلوں میں گئے ہیں یا مینڈیٹ جو ہیں ان کو اڑایا گیا ہے یا ریزرو سیٹیں گئی ہیں, کیا یہ بھی واپس ہوں گی یا صرف معافی پر ہی اکتفا ہوگا؟ یہ سوالات جو ہیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ معافی کا راستہ چنے گی, کیونکہ جو آفر اور یہ پیشکشیں تھی. تو مروت صاحب اگر معافی کا راستہ چنتی نہیں ہے پھر تحریک انصاف کے پاس وے آؤٹ کیا رہ جاتا ہے؟ رائٹ ناؤ آپ دیکھیں احتجاج وہ کر نہیں پا رہے ہیں, اپنی پارٹی کے اندر ایک پھوٹ ڈلی ہوئی ہے, پھر وہ کہتے ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ آپ کو راستہ بتا رہی ہے کہ آپ اس راستے پہ آ جائیں, لیکن اس پہ بھی اگر عمران خان صاحب نہیں جاتے تو what they will do؟ دیکھیے نقصان سب کو ہے. اگر مصالحت نہیں ہوتی ہے, پی ٹی آئی کا بانی اگر جیل میں ہے یا چند لیڈر جیل میں ہیں یا پی ٹی آئی جو ہیں وہ اپنے حق کے احتجاج سے یا تو صلاحیت کھو چکی ہے یا محروم ہے, تو دوسری طرف اس کے آپ نقصانات دیکھیں نا. میں ابھی آپ بیرون ملک جائیں دنیا بھر میں لیجیٹیمیسی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے حکومت کو. پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب پوری دنیا میں جو ہے بڑے ہی میٹیکولسلی آبزرو ہوتا ہے. تو یہ جو ملک میں ہو رہا ہے یہ بھی تو کوئی ملک کے لیے بھائی نہیں ہے, تو لہذا اگر کو رہے ہیں تو دونوں کو رہے ہیں. نقصان ہے تو مملکت خداداد پاکستان کا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس پی ٹی آئی جو ہے, اب یہی عوامل تھے کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کو اور خان کو جو ہے سیاسی عظمت اور دل عزیزی کے معراج پہ پہنچایا ہوا ہے, اور لہذا اس سے ہاتھ دھونے اگر انہوں نے صرف آزادی کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ طرفین کو سوچنا چاہیے, کوئی درمیانہ وے آؤٹ نکالنا چاہیے. یہ فیصل وارڈرز جو ہمیں کہتے نظر آ رہے ہیں کہ تمام سیاستدان اپنی صفیں درست کر دیں, کوئی منافقت نہیں چلے گی, جتنا بھی بڑا ترم خان ہو اس نے ترقی کے سفر کو روکا تو اسے رگڑ دیا جائے گا, یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سیاستدانوں کے حوالے سے ایسی زبان کی تو میں حمایت نہیں کر سکتا ہوں. پاکستان کے حاکم جو ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں, اور عوام کے نمائندوں کو اگر اس طرح کی زبان جو ہے کنوے ہوتی ہے تو یہ قابل ستائش نہیں ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ ایسی زبان سے ان حلقوں کی پذیرائی ہوگی جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میں اس بیان پہ جو ہے یہی کہہ سکوں گا کہ وابڈا صاحب ہے اس کے موڈ میں آ گیا تو انہوں نے یہ بیان ڈال دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ بنی ہوئی ہے چیز, جو سیم پیج تھا وہ کہیں نہ کہیں سے پھٹ رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیم پیج پہ کوئی رکاوٹیں دراڑیں آئی ہیں. بالکل بڑی آئیڈیل ان کے معاملات چل رہے ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہی حکومت دے رہی ہے, جو حکومت چاہتی ہے وہ دے رہے ہیں. لہذا اگر کوئی آپس میں ان کی انبن ہوگی, سب ایک کشتی کے سوار ہیں, تو دڑام سے سبھی گریں گے, فائدہ تو کسی کا نہیں ہوگا. تو لہذا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں فلاں کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں فلاں, یہ ویسی پاکستان میں ان حالات میں آپ دیکھیں نا
یعنی آلریڈی اسٹیبلشمنٹ پہ کے کمی دشمن ہے، تو آپ جو ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی عداوت مول لیں، تنہا تو پرواز نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ماضی کی تاریخ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب بھی کسی سے عداوت مول لیتی ہے تو دوسری سیاسی پارٹی جو اس ٹائم پہ مخالف ہوتی ہے اس سے مفاہمت بھی ہو جاتی ہے۔ تو ڈو یو تھنک کہ اگر کوئی ایسے حالات بنتے ہیں پی ٹی آئی سے مفاہمت ہو جائے گی اور پھر جو ہے وہ مخالفت کے لیے پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے؟ دیکھیے، مخالفت کے لیے کوئی وجوہات تو ہونے چاہیے نا۔ بڑے ہی ہم آہنگی سے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کی پیٹ تپک رہے ہیں، ایوارڈ ہو رہے ہیں، اور طرح طرح کے جو ہیں خطابات مل رہے ہیں، تو یہ تو ابھی ان کا ہنیمون چل رہا ہے۔ اور یہ ہنی مون چلتا ہوا بھی آپ کو جاری دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اسی طرح رہے گا؟ میرا خیال ہے، مجھے فی الحال کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ یہ آپس میں بٹوارے کا لیکن مروت شکار صاحب یہ بھی تو ہمارے ملک کی حقیقت ہے نا کہ یہاں پہ کسی بھی منتخب وزیر اعظم نے پورے 5 سال نہیں کیے ہیں، تو شہباز شریف کے پاس ایسی کیا گدڑ زنگی ہے کہ وہ 5 سال پورے کر جائیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ 5 سال پورے کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، ماضی میں ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پہ وزرائے اعظم نے اپنی مدت پوری کی ہے۔ باقی جو ہے المیہ ہے ہمارے سیاسی تاریخ کا کہ بار بار مداخلتوں کی وجہ سے سیاسی حکومتیں اپنا عرصہ تکمیل تک نہیں پہنچا پاتی ہے، اور جہاں تک شہباز شریف صاحب کے 5 سال پورے ہونے کا تعلق ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ جب یہ سارا نظام بن رہا تھا تو اس وقت متبادل میں کوئی اور سوچ بھی تھی۔ اس وقت یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا جو آج سوچ رہے ہیں کہ جناب علی نون کو مائنس کریں گے تو اگر پیپل پارٹی کو آگے لائیں گے، اور اگر آپ کا یہ اندیشہ ہے کہ پی ٹی آئی کندھا دے دے گی، میں توقع نہیں کرتا ہوں کہ ان حالات میں پی ٹی آئی جو ہیں فل ان دا بلینکس پوری کرے یہ آپ گی۔ بڑی اہم بات کریں کہ پی ٹی آئی اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو کبھی کندھا نہیں دے گی۔ ابھی کی بات کر رہا ہوں، کبھی کی بات نہیں کر رہا۔ یعنی کبھی دے بھی سکتی ہے یہ کندھا۔ لیکن عمران خان صاحب کی جہاں تک بات کی جائے وہ تو بڑے ڈیٹرمنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب یہ میں نے وزیر اعظم بننا یا کسی پولیٹیکل سیٹ اپ کا حصہ بننا یا پھر خود سے جو ہے رول کرنا، ان سب چیزوں سے میں آگے نکل چکا ہوں، اور اب بات ہے نظریات کی، اب بات ہے ایک ایسی جنگ کی جس سے پاکستانی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑ رہے ہیں 75 سال سے۔ ڈو یو تھنک کہ ایسا ہی ہوگا آگے؟ یہ آئیڈیل ہوگا جو خان صاحب سوچ رہے ہیں، ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے، لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو لوگ جو ہیں، سیاسی پارٹیاں بالخصوص، وہ وقتی مفادات کے خاطر پاکستان کے جو دور رس اہداف ہوتے ہیں یا پاکستانیوں کے جو اہداف ہوتے ہیں ان کو لات مار دیتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سوچ ابھی تک سیاسی پارٹیوں میں پختہ نہیں ہے نہیں تو کہ یا وہ وقت آ گیا ہے جہاں پہ لوگ یہ سوچیں۔ لیکن مروت صاحب، خان صاحب نے ایک یو ٹرن کی آپشن بھی تو رکھی بھی ہوتی ہے نا، وہ یو ٹرن بھی کسی بھی ٹائم لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یو ٹرن تو سیاست میں حلال ہے۔ بالکل آپ کی بات ہے درست کہ یو ٹرن بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان معاملات پہ یو ٹرن اس طرح ہوتا ہے جیسے آدمی اپنے اوپر ٹرن مار دے۔ لوگ جو ہیں پاکستانی، خان کی ایک خوبی کہہ لیں کہ انہوں نے ایک آگئی تو دے دی ہے، ابھی کوئی بھی یو ٹرن مارے گا یا اپنے بیانیوں کے مخالف چلے گا تو جو لوگ جو ہیں وقت کے دیوتا ہوتے ہیں یا لوگ ان کو پوچھتے ہیں، وہی لوگ کنارہ کشی بھی اختیار کرتے ہیں۔ میرا خیال نہیں ہے کہ صرف باقی جو ہیں اس مقام کو کھو دینا چاہیے جو خان صاحب کو حاصل ہے۔ سر، پی ٹی آئی کا کیا کہیں گے، ایک مشکل حالات سے گزر رہی ہے، ظاہری بات ہے سیاسی عدم استحکام تو ہے ہی، پارٹی توڑ پھوٹ کا بھی شکار ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ناگہانی آفت بھی آ گئی ہے۔ کے پی میں سیلاب کی صورتحال ہے، کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔
ڈو یو تھنک کہ کے پی کی حکومت جو ہے جو کام انہیں کرنے چاہیے، جس طرح سے عوام پہ توجہ دینی چاہیے، وہ اتنی توجہ دے رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ہی معاملوں میں اتنی الجھی ہوئی ہے کہ ان سے ہی نکل کے عوام پر توجہ اس کی مذکور نہیں ہو پاتی؟ البتہ اگر دیکھا جائے نا تو قدرتی آفات چاہے پنجاب سندھ میں آئے ہو یا ملک کے کسی حصے میں آئے، ہمارا انفراسٹرکچر جگہ پہ گوگل پہ دیکھ رہا تھا کہ لوگوں نے سونامی سے نمٹنے کے لیے ملین ٹریز لگائے ہیں ان دریاؤں اور سمندروں کے آگے۔ ہمارے ہاں یہ ریئلائزیشن نہیں ہے، جنگلات ابھی تک کاٹے جا رہے ہیں، وجہ اس کے کہ ہم اور درخت اگاتے، اور اس کے علاوہ یہ کلاؤڈ بسٹ ہوا، سیلاب کی جو پیش کی سسٹم ہوتا ہے، پھر سیلاب اگر بھی فرض یعنی امپیریٹو بھی ہوتا ہے، لازمی بھی آ جاتا ہے، تو اس سے کم نقصانات کے لیے کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے؟ ہماری ریلیف جو ہے اضلاع کی سطح پہ ریلیف جو ٹیمز ہیں ان کو کس طرح ہم ری انفورس کر سکتے ہیں؟ مشینری جو ہیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں ابھی بنیر گیا تھا، پورے ضلع بنیر میں 10 ان کے پاس جو ہیں ایکسکیویٹرز تھے۔ اب جو لوکیشنز ہیں اور جتنی تباہی ہوئی ہے اس سے 10 لوگ ایکسکیویٹر کے ساتھ نپٹنا بڑا مشکل ہے۔ ہیلی کاپٹر تو صوبائی دارالحکومتوں میں ہوتے ہیں۔ اب اتنی ہم نے ترقی کر لی ہے، کم از کم تھوڑا سا انسانی جانوں کے ضیاع کے روکنے پر بھی توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں یہ ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ ریلیف کی ایکٹیویٹیز، اور ابھی جو ماحولیاتی چینجز ہیں اس سے واضح ہیں کہ یہ تباہیاں مستقبل میں اور بڑے پیمانے پہ ہوگی، تو ہمیں اس کو کوپ کرنے کے لیے ہمیں اپنے وسائل جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے وقف کر دینے چاہیے۔ مروت صاحب، آپ بالکل بات درست کر رہے ہیں، تو آپ کیا پی ٹی آئی کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ وہ ایفرٹس نہیں کی ہیں جو کہ درکار تھیں؟ میں نے دیکھا ہے نا، موقع پر گیا ہوں، آپ یقین کریں حکومتوں سے زیادہ جو ایفرٹس ہوئے ہیں وہ انفرادی طور پہ ریلیف کی جو تنظیمیں ہیں، چارسدہ، مردان، سوات، ملاکنڈ، ان لوگوں سے نوجوان آئے ہوئے تھے، کفن سب ساتھ میں لائے تھے، بہت سارا جو ہیں اپنے ساتھ مشینری لائے تھے، الخدمت فاؤنڈیشن لگی ہوئی تھی، اور بھی میں نے بہت سارے رضاکار دیکھے۔ جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی اسی رات ادھر ہی تھے جدھر میں جہاں میں بنیر میں جن ایام میں گیا، کل نہیں پرسوں، اور پھر تمام میں نے وہ بریفنگ کے علاوہ حکومت نے جو امیڈیٹ، یعنی 1-2 کریڈٹ تو جاتے ہیں نا، کہیں پہ جتنے بھی روڈ تھے سارے روڈ انہوں نے کھول دیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جتنی ڈیڈ باڈیز کلیکٹ کر سکتے تھے ان کی تدفین کی۔ تیسری یہ ہے کہ اسپتالوں میں انہوں نے جو ہے فوراً ادویات کی فراہمی ممکن بنا دی۔ میرا خیال ہے کہ یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ مرکزی حکومت کے ادارے، افواج پاکستان اور صوبائی حکومت سب تنظیموں سمیت مل کے بہت ہی اچھے انداز میں کام کر رہی تھی، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کم از کم ایک چیز پہ ہم ایک پیج پہ ہیں۔ مروت صاحب، پھر ابھی جو ہے نیوز آئی ہے اور وہ بتا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ 27ویں آئینی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے چمک گوئیاں ہو رہی تھی، ریومرز تھے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ آج اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس میٹر؟ اس وقت ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت پڑتے دیر نہیں لگتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بات حتمی ہے، یہ 27ویں ترمیم لائیں گے، اب کس شکل میں لاتے ہیں اور کون سی ضروریات جو ہیں پوری کرتے ہیں یہ بتائے گا۔ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہم ابھی تک ہضم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں جس سے پتہ لگے کہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملات گڑبڑ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ اس سسٹم کو، اس نظام کو جو ہے چلانے کے لیے بہت ضروری تھی، تو شاید
بہت ساری چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں، لہٰذا یہ عزم کر کے ڈکار بھی دے چکے ہیں۔ بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ وی آر ٹیکنگ اے شارٹ بریک ہیئر، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک۔ آپ کہیں مت جائیے گا، سیلابی صورتحال پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔